السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے، آواز جی سر ٹھیک آ رہی۔ ٹھیک، چلے میں شیئر کرتا ہوں۔ جی اسکرین نظر آ رہی لیسن؟ جی سر نظر آ رہی۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کی جو ایفرٹ اور کوشش ہے، اس سلسلے میں آج ہمارا 5واں لیسن ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا خیال ہے 5 لوگ شاید جوائن کر چکے ہیں۔ تو آج کے لیسن کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے جو الفاظ سیکھے تھے وہ دہرا رہا ہوں۔ پہلا لفظ تھا سآلا۔ سآلا کا مطلب ہے اس نے پوچھا، اردو میں ہم سوال کہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ان الفاظ کو آپ اردو سے ریلیٹ کیا کریں تو آپ کے ذہن میں پھر یہ رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو سوال اور سآلا، سآلا اس نے پوچھا، یسألونکا وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت ساری جگہ استعمال ہوا ہے۔ صحابہ کرام یا کفار یا مشرکین یا کوئی بھی آپ سے کچھ سوال کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے تھے اللہ سے پوچھ کے۔ تو اللہ جب اس کی وحی نازل فرماتے تو اس میں وہ تو یسألونکا وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یسألونکا کا مطلب ہے وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں۔ اور اسألکم میں آپ سے پوچھتا ہوں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اکلا، اس نے کھایا۔ کلو کا مطلب ہے تم سب کھاؤ۔ تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ کلو وشربو کا استعمال ہوا ہے یہ الفاظ۔ تو کلو تم سب کھاؤ، یا کلون وہ سب کھاتے ہیں، اور تاکلون تم سب کھاتے ہو۔ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ نظرا اس نے دیکھا، انظر انظر کا مطلب ہے دیکھو، فانظر پس تم دیکھو، ینظرون وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ خوف ڈر اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ خوف سیم ورڈ ہے، سیم میننگ ہے۔ اخافو میں ڈرتا ہوں، لا تخف نہ ڈر، یخافون وہ سب ڈرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے، ان کو میں نے ریویژن کے لیے دہرایا ہے۔ آج کے جو الفاظ ہیں 5 الفاظ میں نے مزید اس کو شارٹ کر دیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ان سے جو ڈیرائیوڈ الفاظ ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم صرف 5 الفاظ ہی شیئر کریں گے، تو وہی اگر ذہن میں رہ جائے تو آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو رجع کا مطلب ہے لوٹنا، اردو کا مطلب ہے رجوع ہم استعمال کرتے ہیں واپس آنے کے مطلب میں، واپس آنے کے میننگ میں۔ رجع وہ واپس آیا، راجعون لوٹنے والے، واپس آنے والے، جسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ راجع وہ واپس آیا، راجعون لوٹنے والے، واپس آنے والے۔ ترجعون قرآن مجید میں یہ الفاظ بہت ساری جگہ آتا ہے، ثم الی اللہ ترجعون تم پھر سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ارجعو واپس آؤ، ارجعو واپس آؤ۔ سامعہ دوسرا لفظ ہے، سامعہ اس نے سنا، سمیع اللہ کی صفت ہے، سمیع سننے والا، سمعنا ہم نے سنا، یسمعون وہ سب سنتے ہیں۔ تو سمیع اور بصیر اللہ کی صفتیں ہیں، جو سب کو سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ یعنی اللہ کی شان آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری کائنات میں، صرف زمین پر نہیں، پوری کائنات میں ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی ہزاروں لاکھوں اقسام کی ہے، کہ سارے اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی آواز میں بات کرنا شروع کریں تو
تو اللہ سب کی بات کو الگ الگ سنتا ہے اور سمجھتا ہے. یعنی انسانوں کی کمزوری دیکھیں، انسان 2 3 4 آوازیں آپس میں مکس اپ کر دیتا ہے اور ایک ہی وقت میں 2 4 آوازوں سے زیادہ نہیں سن سکتا، لیکن اللہ رب العزت خود لامحدود ہے تو اس کے سننے کی طاقت بھی لامحدود ہے. یہ سمیع اللہ کی صفت ہے. سمیع کا مطلب ہے جو سب کی سنتا ہے. سمعنا ہم نے سنا، قرآن مجید کہتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. ارض زمین کے لیے اردو کے اندر بھی سیم ورڈ استعمال ہوتا ہے، ارض زمین. السماء آسمان اردو کے اندر بھی یوز ہوتا ہے، ارض و سما. قوم لوگ، یہ تینوں لفظ اردو کے اندر ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، ارض اور سما اور قوم. قوم لوگوں کے لیے بھی ہے اور قوم گروپ آف پیپل جو ہے، لوگوں کا جو مجموعہ جس کو ہم اردو میں قوم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو آج کے یہ 5 الفاظ ہیں اور پچھلے جو 25 30 الفاظ ہو چکے ہیں، امید ہے آپ نے لرن کر لیے ہوں گے. ان کے اندر یہ 5 مزید الفاظ جو ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں. تو گرامر کے جو ٹپس ہم لرن کر رہے تھے اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ اپنے ریویژن کے لیے دہرا دیتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو یا تنوین پر ختم ہو تو وہ عام طور پر اسم ہوتا ہے. الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ وہ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوتے ہیں، اور تنوین پر ختم ہونے والے الفاظ اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ الف لام اور تنوین کبھی کسی ایک لفظ پر اکٹھے نہیں آ سکتے، یا الف لام آئے گا اور یا تنوین آئے گی، دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع. عربی زبان میں فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جو یا، تا، حمزہ اور نون سے شروع ہو عام طور پر فعل مضارع ہوتا ہے. اس کو میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ عام طور پر اردو لکھنے پڑھنے والے بول الف اور حمزہ کو مکس اپ کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں. عربی زبان میں الف سے مراد وہ لفظ ہے جس کے اوپر کوئی سان نہ ہو. الف وہ ہے جس کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش، مد، شد، جزم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، بالکل خالی ہوتا ہے. اگر کوئی زیر، زبر پیش آ جائے تو اس کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. تو ہر وہ لفظ جو یا سے شروع ہو، یا تا سے، یا حمزہ سے، اور یا نون سے شروع ہو تو وہ عام طور پر فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع سے مراد یعنی وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ترجمہ ہم کانٹیکسٹ کے مطابق کرتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھ کر کرتے ہیں. تو اسم عربی میں واحد ایک کے لیے اور تثنیہ 2 کے لیے اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تثنیہ ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ یا مثنیٰ کا مطلب ہے 2، یعنی عربی زبان میں واحد کا مطلب ہے 1، تثنیہ کا مطلب ہے 2، جمع کا مطلب ہے 2 سے زیادہ. باقی زبانوں میں 1 سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. تثنیہ کی علامات ہم نے دیکھی تھی کہ لفظ کے آخر میں الف یا الف نون اور یا نون آئے گا، ساؤنڈ ہوگی آنی یا اینی. مسلمانی یا مسلمینی، مسلمانی کا مطلب 2 مسلمان اور مسلمینی 2 مسلمان. جی 2 منٹ کا وقفہ کر رہا ہوں جی اذان کے.
جی ہم شروع کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ تثنیہ کے علامات 3 ہیں، یا تو الف آخر میں ہوگا کسی لفظ کے، یا الف نون اور یا نون، اور نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ تثنیہ ہے. عام طور پر مسلمانی، مسلمینی، مؤمنانی، مؤمنینی. جمع بھی ہم پڑھ چکے تھے، تو جمع مذکر یعنی وہ الفاظ جو مذکر ہیں ان کی علامت ہوگی واو الف، واو نون یا نون. واو الف عام طور پر فعل کے آخر میں آتا ہے. واو نون یا نون دونوں صورتوں میں آ سکتے ہیں. تو مسلمونہ اور مسلمینہ یہ الفاظ جمع. اور جمع مؤنث کی علامت ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس کے آخر میں عام طور پر الف اور تا آتی ہے، یعنی مؤمنات، مسلمات، تائبات، عابدات، قانتات. یہ اس طرح کے الفاظ عام طور پر مؤنث کے لیے ہوتے ہیں اور جمع مؤنث ہوتے ہیں. آج کا جو سبق ہے وہ ہے جمع مکسر، یعنی جمع کی 3 شکلیں ہم دیکھ چکے. ایک جمع مذکر کے لیے، اور ایک جمع مؤنث کے لیے، اور تیسری جمع آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے مکسر irregular plural. ساری زبانوں میں کچھ الفاظ تو قاعدے قانون کے مطابق بنتے ہیں جن کا باقاعدہ کو رول ریگولیشن ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ الفاظ بنائے جاتے ہیں جمع. لیکن کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں اس قاعدے قانون سے ہٹ کے ہوتے ہیں، وہ irregular طریقے سے بنتے ہیں. جس طرح انگریزی زبانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ تو باقاعدہ قاعدے قانون میں ہے، اور کچھ الفاظ بالکل irregular طریقے سے بنتے ہیں. جیسے مین سے مین بن جاتا ہے، فٹ سے فیٹ بن جاتا ہے، نائف سے نائیوز بن جاتا ہے، وائف سے وائیوز بن جاتا ہے. تو یہ بالکل irregular طریقے سے ہیں. اسی طرح انگریزی زبان کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو irregular طریقے سے بنتے ہیں. ان کے اگرچہ کچھ قاعدے قوانین ہیں، لیکن وہ بڑی ہائی لیول کی جو گرامر ہے اس میں آتے ہیں، اس کے لیے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یاد رکھیں، جب ہم پریکٹس میں آتے ہیں تو یہ یاد رہنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ الفاظ یاد رکھیں، یہ الفاظ ایسے بنتے ہیں بس. یعنی عربی زبان میں واحد سے جمع 2 طرح بنتی ہے. ایک تو یہ کہ جمع بناتے ہوئے واحد لفظ پورے کا پورا جمع میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. یعنی جو جمع مذکر اور جمع مؤنث کی جو علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، جس سے دیکھیں مسلم سے اگر ہم مسلمون بنائیں تو مسلم کا پورا لفظ مسلمون میں شامل ہے، بس ہم نے اینڈ کے اوپر وانون اس میں ایڈ کر دیا ہے مسلم کے لفظ کے اندر. مومن سے جمع بنائے مومنون، تو مومن کے آگے ہم نے صرف وانون ایڈ کر دیا ہے. اس کا مطلب جمع سالم، یعنی پورا کا پورا لفظ جو ہے مفرد واحد لفظ وہ جمع کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. یہ جمع سالم ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جمع بناتے ہوئے واحد لفظ ٹوٹ جاتا ہے اور جمع کی بالکل نئی شکل سامنے آتی ہے. جس طرح پہلی شکل میں مسلم اور مومن جو واحد لفظ ہے وہ سلامت رہا، ٹوٹا نہیں، پورے کا پورا جمع میں شامل ہو گیا. ہم نے صرف اینڈ کے اوپر واو نون ایڈ کر دیا یا نون ایڈ کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ جو لفظ ہے اپنی واحد کی شکل جو لفظ کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک نیا لفظ وجود میں آتا ہے اور جمع کی بالکل نئی شکل سامنے آتی ہے. اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر کا مطلب ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، انہیں بس یاد رکھنا پڑتا ہے. جیسے رسول سے رسل لفظ جمع ہے، رسول ایک رسول اور رسل سارے رسول. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تل کر رسول فضلنا، تل کر رسولو، یہ سارے رسول ہیں. تو یہ رسول سے رسول، کتاب سے کتب. اب کتاب سے کتابون ہونا چاہیے واو، لیکن نہیں، نیا لفظ بن گیا کتب. مدر ماں کے لیے، اسے امہات مائیں. اور یوم بالکل ایک نیا لفظ بنا ہے ایام. یہ سارے کے سارے اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. یہ پریکٹس سے جب زیادہ ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں خود بخود یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا کوئی قاعدہ کلیہ موجود نہیں ہے، موجود ہیں اگرچہ لیکن ہائی لیول کی گرامر میں. لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. اس کو ہمیں بس یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، اسی طرح بنتے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ساری مثالیں قرآن سے ہیں. جیسے یوم سے ایام، یوم ہے ایک دن. مال ویلتھ کے لیے اموال. نفس کا مطلب ہے کوئی شخص یا کوئی جان. انفس، نفس سے انفس بنے گا. کافر کفار اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے.
बैत घर, बुयूत अम्र कोई काम, उमूर शहीद और शुहदा, मलक फरिश्ता और मलाइका उर्दू के अंदर भी यूज़ होता है। अब्द बंदे के लिए, इबाद बंदों के लिए, नबी अंबिया उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है। फ़कीर फ़ुकरा, इस्म अस्मा ये दोनों अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। वली औलिया उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है। वली मददगार को भी कहते हैं और दोस्त को भी कहते हैं। हर मुसलमान एक दर्जे में वली होता है। आम तौर पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वली कोई ख़ास किस्म की शायद शख्सियत होती है जिसकी कोई ख़ास शक्ल, ख़ास लिबास, ख़ास रंग ढंग हो, ऐसा नहीं है। वली के दर्जे हैं, इंसान उन दर्जात के अंदर बढ़ता रहता है। कुरान मजीद ये कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह उनका दोस्त है, मददगार है जो ईमान ले आए। यानी ईमान लाने के बाद हर मुसलमान बंदा ही अल्लाह का वली बन जाता है, मददगार बन जाता है। दोस्त अल्लाह का मददगार नहीं बल्कि अल्लाह उसका मददगार बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो फिर आगे उसके दर्जात हैं, जितना उस दोस्ती के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा उतनी ही वलायत का दर्जा उसका बढ़ता चला जाएगा। गनी मालदार, अगनिया, नहर अनहार, शरीक शुरका, खबर अखबार, आम तौर पर ये सारे अल्फाज उर्दू के अंदर मुस्तामल हैं, इस्तेमाल होते हैं। कल्ब कुलूब, वलद औलाद, बेटा के लिए, लड़का के लिए। वलद के बहुत सारी मानी हैं, आमतौर पर बेटा और लड़के के लिए, ग़ुलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। और उम्मुहात, वज वजूह ये लफ्ज़ कुरान मजीद में बहुत सारी जगह इस्तेमाल हुआ है कि क़यामत के दिन अल्लाह देखते हैं कि जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके चेहरे कैसे होंगे और जो काफिर हैं, नाकाम लोग जो हैं, उनके चेहरे कैसे होंगे। रहम अरहाम, सफ़ी बेवकूफ़ को, सुफ़हा। तो ये चंद मिसालें हैं जवाब मुकस्सर की, इर्रेगुलर प्लूरल की। कुरान मजीद के अंदर के कुछ मिसालें मैंने आपके सामने यहाँ बयान कर दी हैं। इनके अल्फाज और इनकी मीनिंग को ज़हन में रखिए तो आपकी वोकैबलरी में इससे इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मुश्किल तो आप पूछ सकते हैं। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने नमाज तर्जमे के अंदर हमने नमाज को शुरू किया हुआ था। तो नमाज में हम सूरा फातिहा, रुकू और सजदे और अत्तहियात ये सारी चीज़ें, इनके तर्जमा हम देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लर्न कर लिया होगा। तो इसके बाद हमने दुआ कुनूत की तरफ आते हैं। दुआ कुनूत आमतौर पर हम वित्र की नमाज में पढ़ते हैं। तो बहुत सारी दुआ कुनूत अहादीस के अंदर आई हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ मुस्तामिल एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी दुआएं अहादीस के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी याद करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी दुआएं हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि आम तौर पर हदीस जो है लफ्ज़न रिपोर्ट हुई है, सिर्फ वो हदीसें जो दुआ की शक्ल में हैं, क्योंकि सहाबा ने उनको लफ्ज़न याद किया है और आगे पहुँचाया है। और बाकी अहादीस जो आम तौर पर उनकी मीनिंग जो है वो सहाबा ने अपने अल्फाज में बयान किए हैं। तो हदीस की यानी कुनूत की वो दुआ जो आम तौर पर हम पढ़ते हैं वो ये दुआ है, आपके सामने उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम नस्तईनुका आप ही से मदद मांगते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। नस्तईन हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ चुके हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सेम लफ्ज़ है। नस्तईन हम आप मदद चाहते हैं, का यहाँ पे प्रोनाउन है, हम आपकी मदद चाहते हैं, आपसे हेल्प चाहते हैं। व नस्तगफिरुका, और आप इसे इस्तिगफार और बख्शिश तलब करते हैं। व नस्तगफिरुका, और आप इसे बख्शिश और इस्तिगफार चाहते हैं। व नुमिनु बिका, और आप पर ही हम पर ईमान लाते हैं, आप पर ही हम ईमान रखते हैं। व नतवक्कलु अलैका, और आप पर ही हम भरोसा करते हैं, आप पर ही हम तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का मतलब भी लफ्ज़ भी उन अल्फाज में से है जो हमारे यहाँ मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है।
توکل کا مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا نہیں ہوتا ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اپنی ایفرٹ کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. یہ توکل ہے کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، لیکن اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہا، اونٹ پر آئے تھے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کا گھٹنا باندھوں، یعنی اونٹ کو باندھنے کے لیے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ نہ جائے، اور یا میں توکل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. یعنی تم جو کر سکتے ہو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو ہے، انسان جو کر سکتا ہے وہ کرے اور پھر باقی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، اور اس کا رزلٹ جو ہے اور جو اس کی ایفرٹ کی ہے اس کا رزلٹ اللہ پہ ہے. پھر اللہ جو بھی چاہے اس کا رزلٹ دے سکتے ہیں. تو وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور یا اللہ ہم سارے معاملات میں آپ پر ہی توکل کرتے ہیں. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنُثْنِي، اور ہم ثنا بیان کرتے ہیں تیری، پریز، تعریف بیان کرتے ہیں علیک آپ کی، الخیر، ساری بہتر باتوں میں اور بہتر طریقوں سے. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْغَيْرِ، اور ہر بہتر طریقے سے ہم آپ کی ثنا کو بیان کرتے ہیں. ثنا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے، حمد و ثنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَنَشْكُرُكَ، اور یا اللہ ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، اور ہم شکر سے یہ لفظ ہے. وَنَشْكُرُكَ، اور ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اشکرُكَ، اس کا مطلب میں شکر ادا کرتا ہوں. اگر نون کا لفظ آ جائے شروع میں تو ہم ہو جائے گا، واحد سے جمع ہو جائے گا. اشکرُكَ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. نشکرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم تیرا کفر نہیں کرتے، یعنی ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. یہاں پہ کفر کا لفظ شکر کے اپوزٹ استعمال ہوا ہے. ناشکری کے مطلب ہے ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ، دیکھیے شکر کا جو امتحان ہے وہ ہر لمحے انسان کو درپیش ہوتا ہے. اللہ کو انسان نے اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور دو قسم کے ٹیسٹ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں. ایک شکر کا ٹیسٹ ہے اور ایک صبر کا ٹیسٹ ہے، اور ان کی بہت ساری شکلیں سامنے آتی رہتی ہیں. اور عام طور پر شکر کا جو ٹیسٹ ہے وہ صبر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کہ شکر کے اندر، اچھے حالات کے اندر عام طور پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو وہ اللہ کو بھول جانا اس ٹیسٹ کے اندر ناکام ہونا ہے. اور شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت عطا فرما رکھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا چاہیے، لیکن اصل طور پر عملی شکر مقصود ہے. اور عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت انسان کو عطا کر رکھی ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرے. دولت ہے دولت خرچ کرے، جسمانی صحت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے تو اس کو اللہ کی عبادت میں، انسانوں کی مدد میں خرچ کرے. علم عطا کر رکھا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائے، اس کو پھیلائے. یہ ایک عملی شکر ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس نعمت کو، جس نعمت کا بھی شکر ادا کریں گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا. تو دعائے قنوت کے اندر ہم اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، یا اللہ ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں. وَنَخْلَعُ، ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں. وَنَتْرُكُ، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یعنی نافرمانی کرنے والوں سے الگ ہو جانے کا مطلب ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کمپنی اور دوستی اختیار نہیں کرنا، کیونکہ دوستی اور کمپنی جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھنا، اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی ان سے متاثر ہو کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہم ان دونوں چیزوں کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے الگ ہونا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے نفرت کرنا دونوں الگ چیزیں. نفرت کرنا منع ہے، البتہ ان سے اوائڈ کرنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گندگی کے اندر کوئی بچہ لپٹ جائے تو ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کو پھینک نہیں دیتی بلکہ اس کو دھو ڈالتی ہے، لیکن محبت اس کی قائم رہتی ہے. تو جو گندگی، اللہ کی نافرمانی کی جو گندگی انسان کو لگ جاتی ہے، اس گندگی سے نفرت ہو،
لیکن اس گندے سے نفرت نہ ہو تاکہ اس کی واپس آنے کے امکانات موجود رہیں۔ تو ہمیں اپنے دروازے ہمیشہ واپس آنے والوں کے لیے کھلے رکھنے چاہیے، کوئی کسی لمحے بھی واپس آ سکتا ہے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَلَکَ نُصَلِّی، اور تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہی ہم سجدہ وَنَسْجُدُ، اور تیرے لیے ہی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور یا اللہ ہم تیری ہی طرف جو ہے سعی کرتے ہیں، یعنی ہماری ساری کوششوں کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ تیری ہی ذات ہے، یعنی تیری رضا حاصل کرنا ہے۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، تیری طرف ہم دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ تیری رحمت اور تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم جلدی کرتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو، اور ہم جو ہے تیری ہی جو رضا حاصل کرنے کی محنت کرتے ہیں، وَنَرْجُو، امید بھی رکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہم دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں اور اس کی ہم امید بھی رکھتے ہیں، رحمتک، تیری مرسی اور تیری رحمت ہمیں حاصل ہو جائے۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَک، اور تیرے عذاب سے یا اللہ ہم بہت ڈرتے ہیں۔ ان عذابک الجد، یا ان عذابک بالکفار ملحق، اور یقیناً بے شک عذابک، آپ کا عذاب بالکفاری، کفار کو ملحق مل کر رہے گا، یعنی تیرا عذاب کفار کے لیے یقینی ہے۔ یا اللہ اس سے مطلب ہے کہ یا اللہ تو اس سے ہمیں محفوظ فرمانا، بچانا۔ تو یہ دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لفظاً دعا، اور اس کے معنی آپ کے سامنے ہیں، اس کو اب لرن کر لیجئے۔ ایک اور مشہور دعا جو عام طور پر وطروں میں پڑھی جاتی ہے وہ یہ دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ تو اس کا بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی، اس کا بھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اہدنی، ہدایت دے مجھے، اہدنی، ہدایت دے مجھے، فی من، ان لوگوں میں، فی میں من، وہ لوگ، ان لوگوں میں، یعنی ہدایتا، جن کو تو نے ہدایت کی، وعافنی، اور مجھے عافیت دے اور مجھے بچا، فی من، ان لوگوں میں، عافیتا، جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی، وتولنی، اور میری جو ہے وہ تو یعنی ٹیک کیئر آف می، میری حفاظت فرما، فی من تولیتا، ان لوگوں کی جن کی تو نے حفاظت فرمائی، وبارک لی، اور مجھے تو برکت عطا فرما، من الخیر، ہر اچھی چیز کی، فی ما آتیتا، ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے یہ برکت عطا فرمائی، وقینی، اور بچا مجھے، ہم دعا مانگتے ربنا وقنا عذاب النار، وہی ہے یہ لفظ، وقینی، اور بچا مجھے، شر ما قضیتا، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے لکھ رکھی ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي، بے شک تو، فَإِنَّكَ، بے شک آپ، بے شک تو، تقضی، تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تو ہی طے کرتا ہے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اور نہیں فیصلہ کیا جاتا، علیک، آپ پر، یعنی کوئی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، انہو، بے شک کوئی بھی، لا یذلو، ذلیل نہیں ہو سکتا، رسوا نہیں ہو سکتا، مم والیتا، جس کو تو اپنا دوست بنا لے، جس کے ساتھ تیری دوستی ہو جائے، بے شک وہ رسوا نہیں ہو سکتا، ولا یعزو، اور وہ عزت نہیں پا سکتا، من عادیتا، جس کے ساتھ تیری دشمنی ہو جائے، جس کے ساتھ تیری مخالفت ہو جائے، تبارک ربنا، اے ہمارے رب، تو ہی برکت والا ہے، وتعالیتا، اور تو بڑی شان والا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، عَلَىٰ مَا قَضَیْتَ، ان سب چیزوں پر جو تو نے ہمارے لیے طے کر رکھی ہیں، استغفرک، تو میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی توبہ کے لیے اور ہر چیز کے لیے۔ اور اس کے بعد درود ہے، وصلی اللہ علی النبی الام علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ دونوں دعائیں ہیں جو ہم دعائے قنوت کے نام سے وطر کی نماز میں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دوسری دعائیں منقول ہیں، ان میں سے بھی کوئی دعا اختیار کی جا سکتی ہے جو آپ کو زیادہ خوبصورت لگے، زیادہ اچھی لگے۔ یہ تیسرا سبق ہم پڑھ رہے تھے اس میں، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ عربی زبان کا جملہ ایک بڑا آسان طریقہ جو اس میں ہم نے اس سے شروع کیا ہے
کہ اگر پہلا لفظ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہو، یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو اور دوسرا لفظ جو ہے وہ کامن ناؤن ہو، تو عام طور پر وہ ایک سینٹینس بن جاتا ہے. جیسے الباب مفتوح، الباب یہ پراپر ناؤن ہے، مفتوح کھلا ہوا ہے اور یہ کامن ناؤن ہے، تو یہ ایک پورا سینٹینس بن گیا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سینٹینس کیسے بنا. اس کنسٹرکشن کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت 3 الفاظ آئیں گے. دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ہے کہاں سے شامل ہوا؟ اس جو خاص جو انداز کے اندر الفاظ کا ملنا ہے، اس سے خود بخود ترجمے کے اندر یہ لفظ از آر ایم یا ہے یہ ہیں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم جملے کی یہ کنسٹرکشن یہ ہمارے ذہن میں ہو تو ترجمہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، اور پھر ہم اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ اس میں ہے اور ہیں کہاں سے آ گیا ہے. تو یہ پیج غالباً ہم پڑھ چکے تھے اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. تو یہ الفاظ ہیں املا الفراغ، یعنی آپ فل ان دی بلینکس، خالی جگہ کو پر کیجئے. فیما یلی بوضع کلمات مناسبہ، ان اپروپریٹ ورڈز کے ساتھ جو نیچے آ رہے ہیں، یہ الفاظ یہاں پہ آپ نے پر کرنے ہیں ان سے. اور اس لیسن کے اندر یہ نئے کلمات آئے، نئے الفاظ آئے ہیں، تو ان سے بھی اگر ہم مدد لیں تو ہماری وکیبلری بڑھتی چلی جائے گی. القمر چاند، نظیف صاف ستھرا، کبیر بڑا، خفیف ہلکا وزن کے اندر ہلکا، جدید نیا، حار گرم، اور مفتوح کھلا ہوا. الباب مفتوح یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے. جمیل خوبصورت، حدیث ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. قدیم پرانا، بارد ٹھنڈا، مکسور ٹوٹا ہوا، واقف کھڑا ہوا، وسخ گندا ڈرٹی، صغیر چھوٹا، ثقیل بھاری، جالس بیٹھا ہوا. تو یہ نئے الفاظ اس لیسن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اب یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کیسے بن جاتے ہیں. نجمن کامن ناؤن ہے، الف لام ایڈ کر دیا، پراپر ناؤن بن گیا نجمن، اور یہ ہوگا النجم. یعنی دیکھیے الف لام جب آئے گا تو آخر میں تنوین ختم ہو جائے گی، نجم سے بن جائے گا النجم. رجل الرجل، طالب الطالب، یعنی تنوین ختم ہو جائے گی اور الف لام آ جائے گا، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو آخر میں تنوین ہوگی، دو پیش ہوگی. تو یہ سارے الفاظ ہے. اور یہاں پہ اس کوشچن میں اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ دونوں کالمز کو اپنے میچ کرنا ہے. یعنی الطالب کا لفظ جو ہے یہ کس کے ساتھ میچ کر سکتا ہے؟ الکلیم کا لفظ سے. اس سے پورا جملہ بن جائے گا. جسے ہم فرض کریں یہ کہتے ہیں الطالب اسٹوڈنٹ، الطالب اسٹوڈنٹ، الطالب مریضن، تو یہ اس سے میچ ہو جائے گا. طالب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مریض ہے، پورا سنٹینس بن گیا. الدکان شاپ جو ہے مفتوح کھلی ہوئی ہے. التفاح سیب جو ہے ایپل، لذیذ یہ لذیذ ہے، ٹیسٹی ہے. تو یہ اس طرح پورا سنٹینس بنتا ہے. الماء اور پانی جو ہے وہ حار گرم ہے. الحجر پتھر جو ہے ثقیل یہ بھاری ہے. القلم مکسور قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو دونوں کالمز میں ہم نے الفاظ کو ساتھ ملایا تو پورا سنٹینس بن گیا. تو یہ نئے الفاظ ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. حلف کہتے ہیں میٹھا کو، سویٹ. طویل لمبا، مریض پیشنٹ بیمار. فقیر آدمی غریب آدمی. الدکان شاپ، قصیر چھوٹا، یہ طویل کا اپوزٹ ہے. غنی فقیر کا اپوزٹ ہے امیر. التفاح سیب، ایپل کو کہتے ہیں. تو یہ سارے ان سے آپ سنٹینس بنا دی انہوں نے. النجم بعید ستارہ دور ہے. الرجل واقف آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. السکر حلو چینی جو ہے شوگر میٹھی ہے. الطالب مریض اسٹوڈنٹ جو ہے مریض ہے. تو اس کو آپ خود اس کی پریکٹس کیجئے. الطبیب طویل، اب دیکھیے یہ پورا سنٹینس ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا قد لمبا ہے. والمدرس قصیر، اور مدرس ٹیچر اس کا قد چھوٹا ہے. اس سینس کے اندر یہ یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ اس نے کہا اس ایکسرسائز میں کہ آپ ان کے آخر میں
وہ زیر زبر پیش لگائیے تاکہ پریکٹس ہو کس طرح پڑھا جائے گا. جیسے یہ دیکھیے الباب ہے تو یہ البابن نہیں ہو سکتا چونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے، یہ ہوگا البابو، آخر میں صرف پیش آئے گی البابو، التاجرو، النجمو، القمرو، الدیکو، الماء، السریرو. تو یہ اس کی پریکٹس ہے. یہ بہت ضروری ہے ایک پریکٹس حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، یعنی وہ الفاظ عربی زبان میں دو طرح کے الفاظ ہیں. الف لام کو شروع میں شامل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں الف لام پورا پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام کو اگر آپ نے کسی لفظ کے شروع میں ایڈ کیا، یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. تجوید کے قواعد میں سے بھی ہے یہ بات کہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں. حروف قمریہ وہ ہوتے ہیں جن میں الف لام کی پروننسیشن پوری ہوتی ہے، الف لام پورا پڑھا جاتا ہے، جیسے الابو، البابو، الجنتو، الف لام پورا پڑھا جائے گا. اور حروف شمسیہ وہ ہوتے ہیں جن میں الف لام کی آواز نہیں آتی، بلکہ جو اس سے اگلا لفظ ہوتا ہے شد، تشدید آنے کی وجہ سے ڈائریکٹ جو الف ہے اس کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے. التاجرو، یہاں پہ ہم التاجر نہیں پڑھیں گے، التاجرو. یہاں پہ الباب، الف لام پورا پڑھا جائے گا، تو اس کو حروف قمریہ کہتے ہیں. یہ حروف قمریہ کون کون سے ہیں؟ یہ حمزہ اور با اور جیم، ہا اور خا، عین اور غین اور فا اور قاف اور کاف اور میم، یہ حروف قمریہ ہیں. یہ پوری لسٹ موجود ہے. کسی کا مائک آن ہے، پلیز اگر آپ اسے آف کر دیں تو اچھا. ساؤنڈ آ رہی ہے. تو حروف شمسیہ وہ ہیں جن میں الف لام کی جو ہے الف لام مدغم ہو جاتا ہے، یعنی الف لام جو ہے مکس ہو جاتا ہے اگلے لیٹر کے ساتھ، جیسے التاجر، الثوب، الدیکو. جیسے دیکھیں الدال اور یہ حمزہ ڈائریکٹ پڑھا جائے گا، لام جو ہے وہ اس میں سائلنٹ ہو جائے گا. الذهاب. تو یہ وہ الفاظ ہیں حروف شمسیہ جن کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو لام کی آواز نہیں آئے گی. تا اور سا اور دال اور ذال اور را اور زا، سین اور شین، صاد اور داد اور طا اور ضا، یہ سارے الفاظ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. القمر اور الشمس، اسے ذہن میں رکھیے. القمر میں الف لام پڑھا جاتا ہے، الشمس میں الف لام سائلنٹ ہو کے الشمس ڈائریکٹ شین سے مل جائے گا، اس لیے اسے حروف شمسیہ کہتے ہیں. حروف قمریہ جن میں الف لام پورا پڑھا جاتا ہے، اور حروف شمسیہ جس میں لام کی آواز نہیں آتی بلکہ الف جو ہے حمزہ جو ہے اگلے لیٹر کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو ان الفاظ کو یہ چیپٹر ختم ہو گیا تو اس کو دہرا لیجئے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھ رہے تھے اپنی ریڈنگ کی پریکٹس کے لیے. یہ پیج جو ہم پڑھ چکے تھے، ابراہیم یکسر الاسنام، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بتوں کو توڑتے ہیں، یہ پیج ہم نے پڑھ لیا تھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے بھی اپنے بتوں کو توڑنا ہے. کیوں جی ارادہ کیا آپ نے بتوں کو توڑنے کا؟ کون کون سے بت ہیں ہمارے؟ پہلے تو ہمیں اس بات ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے بت ہو سکتے ہیں. ہمارے بھی بت اتنے ہی ہیں جتنے ہندوؤں کے ہیں، صرف ان کے نام ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارا منی ہمارا بت ہے، کیریئر ہمارا بت ہے، شہرت ہمارا بت ہے، اقتدار ہمارا بت ہے، دولت ہمارا بت ہے، خوبصورتی حسن ہمارا بت ہے، اور بہت سارے ہر بندے کے ڈیفرنٹ بت ہیں. تو یہ سارے بت ہیں جن کے پیچھے ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان اللہ کے حکم کو توڑ دے تو وہ اصل میں اس کا بت ہوتا ہے جس کی وہ پرستش کر رہا ہوتا ہے. تو ہندو تو خام کا ہم ان بیچاروں کو کہتے رہتے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے وہ بڑے مجرم ہیں. انہوں نے بس یہ ویزیبل بنا لی، ہمارے انویزیبل ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ کیا کہتے ہیں سختی سے سوال ہو کہ تم دھوکہ دیتے تھے، بتوں کو چھپا کے پوجتے بھی تھے اور چھپاتے بھی تھے. تو یہ پیج ہم 2 پڑھ چکے تھے. نارن باردہ، نارن باردہ ٹھنڈی آگ، نارن باردہ. اجتماع الناس، اب لوگ جمع ہوئے. اجتماع الناس، لوگ جمع ہوئے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ماذا نفعل، اب ہم کیا کریں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کام کیا ہے اب اس کی ہم ان کو کیا سزا دیں؟
इन्ना बेशक इब्राहिम कसरल असनाम, इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया है, व अहान अल आलिहा, और उसने हमारे माबूदों की अहानत की है, तजलील की है, बेइज्जती की है। अब हम उसको क्या सजा दें। अब देखिए, मैंने अर्ज किया था अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करके इस किताब को पढ़ें तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है। इसमें सारे के सारे अल्फाज आम तौर पर मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अबुल हसन नदवी ने ये कुरान मजीद से लिए हैं, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो तरकीब है वो भी बड़ी आसान है। वसअल अन्नास, और लोगों ने पूछा, मा इकाब इब्राहिम, अब इब्राहिम की सज़ा क्या है, मा जज़ा इब्राहिम, और इब्राहिम को क्या बदला दिया जाए इस बात का जो इसने हरकत की है। कानल जवाबु, उनका जवाब ये था, अब ये कुरान मजीद की एज इट इज़ आयत है, हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, इसको जला डालो, हर्रिकूहु, इसको जला डालो, वंसुरु, और मदद करो, आलिहतकुम, अपने माबूदों की, अपने इलाह की मदद करो। यार देखिए ये कैसे इलाह है कि जिनकी मदद करनी पड़ती है। इलाह तो वो हस्ती होती है जो इंसानों की मदद करे, जो अपनी मखलूक की मदद करे, लेकिन यहाँ पे इलाहों की मदद की जरूरत पड़ती है। वहा कज़ा, और इसी तरह काना, वो सारे थे, औ कदू नार, उन सब ने ये कहा, औ कदू नारन। अब देखें यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं उस पर आला तहरीक लिखा होता है, इसी हर्रिकू से ये लफ्ज बनता है, इसी से बनता है हर्रिकू, यही उसका बेसिक रूट वर्ड है। औ कदू, जलाओ, औ कदू जलाओ आग, व अलकाउ फीहा इब्राहिम, और इसमें इब्राहिम को डाल दो। वलाकिन अल्लाह नसर इब्राहिम, लेकिन अल्लाह ने मदद की इब्राहिम की, नसरा, मदद की इब्राहिम की। नसरा ये फेल है, नुसरत इसी से बनता है मदद, उर्दू में इस्तेमाल होता है। नसरा वर्ब है, नुसरत नाउन है। नसरा इब्राहिम, अल्लाह ने मदद की इब्राहिम की। वकाल नार, और आग से ये कहा, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, या नार, ए आग, कूनी, हो जा। ये लफ्ज कुन है, आपने पढ़ा होगा, अल्लाह कहता है कुन, बी, हो जा, फयाकुन, एवरीथिंग हैपन्स, सारी चीज हो जाती है, तो कुन ऑर्डर है, उसी से कूनी, ए नार, ए आग ठंडी हो जा, बर्दन ठंडी हो जा, व सलामन, और सलामती वाली, ऐसी भी ठंडी ना होना कि इब्राहिम को तकलीफ हो, सलामती वाली ठंडी होना, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अब देखिए यहाँ पे आग और अल्लाह के दरमियान कोई वास्ता नहीं, अल्लाह आग को बरह रास्त हुक्म दे रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह अपनी मखलूक को जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे और जितना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह को किसी वास्ते और वसीले की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट के लिए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते को भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। फ़रिश्ता आया और कहा, अगर इब्राहीम, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, इस आग से तुम्हें बचा लूं। और ये कितना वक्फा था, आग में फेंके जाने से लेकर आग में गिरने जाने तक चंद सेकंड का वक्फा था, उसी सेकंड में ये सारी बात हुई है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन, ये होता है ईमान और यकीन, इंसान को उसकी यकीन के मुताबिक अल्लाह अता फरमाता है। ईमान से आगे फिर हमें यकीन के लेवल तक जाना होता है। इसके दरमियान में बेशुमार दर्जात हैं, बेशुमार सीढ़ियाँ हैं जिन्हें हमने चढ़ना होता है ताकि हम यकीन के दर्जे तक पहुँचें। तो उस चंद सेकंड के अंदर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना यकीन था कि उन्होंने इनकार कर दिया फरिश्ते को, मैं तेरी मदद भी नहीं लेता, मैं तेरी मदद भी नहीं लेना चाहता, अल्लाह बरह रास्त, मेरा मामला बरह रास्त अल्लाह से, अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो जब इस टेस्ट में कामयाब हुए तो फिर अल्लाह ने बरह रास्त आग को हुक्म दिया, फरिश्ते से नहीं कहा। यानी अल्लाह का आम कानून यही है कि अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर करते हैं, फरिश्तों से काम लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो बरह रास्त भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ने फिर बरह रास्त हुक्म दिया और आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई। वहा कज़ा काना, और इसी तरह हो गया, कानत नारू, और नार जो है, नार का लफ्ज जो है ये अरबी जुबान में मुन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे सारे मुन्नस से ये इस्तेमाल हुए हैं। कानत नारू बरदम व सलामन अला इब्राहिम, और हो गई आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली। वरअन नासु, रआ देखा, यह लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं।
اسی سے یہ سورہ ہے، سورہ معون، ارائیت الذی یکذب بالدین، اسی سے بنا یہ لفظ۔ ورأى الناس، اور لوگوں نے دیکھا، ان النار لا تضر ابراہیم، کہ آگ نے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ورأى الناس، لوگوں نے دیکھا، ان ابراہیم مسرور، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے خوش تھے، وان ابراہیم سالم، اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم تھے، صحیح سلامت تھے، ودہش الناس وتحیروا، اور لوگ بڑے دہشت زدہ ہو گئے، وتحیروا، اور بڑے حیران ہو گئے، یعنی یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا کہ اتنی بڑی آگ میں ایک بندہ زندہ سلامت بیٹھا ہو اور بڑا خوش ہو۔ وذات لیلۃ، اور پھر ایک رات، ذات لیلۃ، ایک رات، رآ ابراہیم کوکبن، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، فقالا، اور کہا، حاضر ربی، یعنی اس کہنے سے مراد ہے پاسبلٹی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ ولما غاب الکوکب، اور جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا، نہیں، ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے۔ کیوں کہ غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا، یہ اس کے پیچھے لاجک تھی، یہ ریزننگ کر رہے تھے اپنے آپ سے ابراہیم علیہ السلام۔ ورآ ابراہیم القمر، پھر ابراہیم علیہ السلام نے قمر، چاند دیکھا، فقالا، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ولما غاب القمر، اور جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، لا ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وطلعت الشمس، اور پھر سورج طلوع ہوا، فقال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، چونکہ یہ بڑا ہے، ان دونوں سے بڑا ہے۔ ولما غابت الشمس فی اللیل، اور جب رات میں سورج بھی غروب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، لا ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ حی لا یموت، اب یہ دیکھیں کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ ان اللہ باق لا یغیب، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے، جو کبھی غائب نہ ہو، کبھی ڈس اپیئر نہ ہو۔ ان اللہ قوی، اللہ وہ ہو سکتا ہے جو طاقت والا ہو، لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پر غلبہ نہ پا سکے۔ والکوکب ضعیف، اور ستارہ تو کمزور ہے، ضعیف ہے، یغلبہ الصبح، صبح جو ہے اس پر غلبہ پا لیتی ہے، یعنی جب صبح آتی ہے ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ والقمر ضعیف، اور چاند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور چاند جو ہے وہ کمزور ہے، جب شمس آتا ہے، سورج آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ٹاک ہے اپنے آپ سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ نیکسٹ پیج جو ہے یہ آپ خود ٹرائی کیجئے، خود پڑھنے کی، اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسپوکن عربی کی میں ہم کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے، تو وہ چیزیں آپ کے پاس پچھلے لیسنس کے اندر ساری وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے 1 سے لے کر 10 تک جو کاؤنٹنگ تھی، جو نمبرز تھے، وہ ہم نے لرن کیے تھے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، یہاں تک ہم نے یہ الفاظ سارے لرن کر لیے تھے، 1، 2، 3، 4 سے لے کر 10 تک۔ تو ان کو اگر ہم یاد کر لیں تو آگے یہی الفاظ پھر کاؤنٹنگ میں، گنتی میں آگے بھی یہی الفاظ چلتے ہیں۔ تو 11، 11 کے لیے 11، 1 سے 11 ہو جائے گا۔ اب 10 سب کے ساتھ، جسے 21، 22، 23 سملر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انگلش میں تو شروع ہوتا ہے نا اس سے 20 کے بعد، لیکن یہاں 10 کے بعد، 10 کے بعد، 10 کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 10، 11، 11، 12، 12، 13، 13، 14، 14، 15، 15، 16، 16، اور 17، 17، 18، 18، اور 19، 19، اور 20، 20 کو۔ اب یہاں سے آگے آپ صرف 20 اور 30 اور 40 اور 50، 60، 70، 80، 90، 100 یہ لرن کر لیں تو آگے باقی ساری کاؤنٹنگ جو ہے آپ کو آ جائے گی۔ تو 20 کو کہتے ہیں، اور یہ بولنے میں 20 بھی بول دیتے ہیں، تو جب اسپوکن عربک میں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 20 کے لیے 20 ہے، آگے پھر اس کے ساتھ وہی لگتا چلا جائے گا، 21، 22، 23،
सलासत इशरून, बस वो 1 2 3 इसके साथ ऐड करते जाइए, आगे नंबर्स जो बनते चले जाएंगे। इशरून और 30 के लिए है सलासून, 30 के लिए सलासून, बोलने में सलासीन भी बोल देते हैं इसको। और 40 के लिए है अरबाऊन, अरबाइन भी कह देते हैं। मशहूर वो हदीसों किताब अरबाइन नववी, जो नववी थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 40 हदीसें इकट्ठी की थी, वो बड़ी मरूफ किताब है, यानी 40 हदीसें। तो 40 के लिए अरबाऊन और 50 के लिए पचास के लिए खमसून, 50 के लिए खमसून या खमसीन भी कहते हैं, 50 खमसून। और इसी तरह 60 पे अगर हम जाएं, खमसून और 60 के लिए सितून, सितून या सितीन भी इसे हम कह सकते हैं, सितून। और 70 के लिए अगर हम जाएं, 70 के लिए सबऊन, सबईन भी कह देते हैं, सबऊन। और इसी तरह 80 पे जाएं तो उसको हम कहेंगे समानून या समानीन, समानून या समानीन। और 90 पे अगर हम जाएं तो इसको कहेंगे आपके सामने तिसऊन या तिसईन, तिसऊन या तिसईन। और 100 को मिया कहेंगे, 100 को हम कहें मिया, ये लफ्ज़ है मिया, माँ, उसको माँ नहीं पड़ी, माँ वाटर को कहते हैं, ये लफ्ज़ है मिया 100 के लिए। फिर आगे ये जद्दत जाएगा, मिया व अशरा, मिया व इशरून, मिया व सलासून। तो ये, और 1000 जो है उसको कहते हैं अल्फ, 1000 जो है वो है अल्फ। 1000 के लिए तो ये दोनों देखिए, जो लेटर्स हैं वो अलिफ है, अलिफ, अगर हम उसको अल्फ पढ़ दें तो 1000 बन जाएगा, बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग है इससे। जो अलिफ बात आसा में, वो अलफ नहीं कहेंगे, अलफ कहेंगे तो उसका मतलब 1000 होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और जो लेटर्स हैं वो है अलिफ है, अलिफ, और ये है अल्फ, अल्फान 2000। और इसी तरह फिर आगे जब सारा चलता चला जाएगा, 10,000, 20,000, 1 लाख को मियातो अल्फ, और 10 लाख को मिलियन, वो जो उसी से लफ्ज़ बना लिया गया है। और इसी तरह 1 अरब के लिए बिलियन, और सैकड़ों के लिए कहेंगे मियात, और हज़ारों को कहेंगे आलाफ। तो अल्लाह आप पे आलाफ जो है, आप सब पे आलाफ रहमतें नाज़िल फरमाए। तो इसको बस थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, हमारा वक्त जो है ख़त्म हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे मुज़क्कर और मुन्नस की तरफ अपने ग्रामर के अल्फाज में, और नमाज हमारी ख़त्म हो चुकी। अगली दफ़ा से हम सूरतों का तर्जमा जो है इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। तो आपका क्या मशवरा है कि 30वें पारे से शुरू करें या हम पहला पारा शुरू कर लें? जी, अपना माइक ऑन करके आप मशवरा दे सकते हैं कि 30वें पारे से शुरू करें या पहला पारा शुरू कर लें। पहले से सर मेरे ख्याल से। अच्छा, फैजान साहब आप कह रहे हैं 30वां कह रहे 30 हैं या से, 30वां? नहीं 30वां क्या, 30th। आई गेस 30th मेरे ख्याल में बेहतर है, बाकी जो लोग कहें। जी मैं थर्ड समझ रहा था, सॉरी 30th ठीक है। आई थॉट वन फर्स्ट या थर्ड। नहीं सर नहीं, उसकी रीजन ये है ना कि हम नमाज में 30th से मोस्टली जो है 30th से पढ़ते हैं सूरतें, तो उससे होगा कि तर्जुमा जिसको नमाज पढ़ेगी तो फिर वो जो है ना उसका मफहूम भी ज़हन में बैठेगा, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल 30th भी हम पीछे से शुरू करते हैं, बेसुरा यानी अन्नास से शुरू करते हैं, ठीक है ना जी। 114 से बैकवर्ड आते हैं। हाँ जी जी, बैकवर्ड आते हैं, छोटी सूरतों से शुरू करते हैं, तो वो उनको समझना भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारी बहन ये कह रही हैं कि वो लेट ज्वाइन किया उन्होंने। आज हमारा ग्रामर का लेसन सिर्फ था जी जमा मुकस्सर, इर्रेगुलर प्लूरल हमने पढ़े हैं, बाकी उससे आगे नहीं पढ़ा। यानी पिछली दफ़ा हमने वाहिद जमा पढ़ चुके थे, आज हमने सिर्फ इर्रेगुलर प्लूरल पढ़ा। तो ठीक है जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नमाज की बात पूरी कर चुके हैं। तो अगली दफ़ा हम 30वें पारे से 30th से यानी 114 सूरा जो है सूरा अन्नास, उससे हम अपना तर्जमा शुरू करेंगे। अगरचे जो 30वां पारा जो है अपनी वोकैबलरी और कंस्ट्रक्शन के अतबार से बहुत मुश्किल सिपारा है, लेकिन फिर भी छोटी सूरतें जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं
تو یہ بہتر ہے کہ ہم اس سے شروع کر لیں. تو 30واں سپارہ کے بعد پھر ہم جیسے بھی مشورہ ہوگا پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کو شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, ایک چیز پوچھنی تھی اگر پاسبل ہو. کلاس کا ٹائم اگر ہم 11 سے 12 کر لیں, کیونکہ بیچ میں وہ جماعت کا ٹائم آ جاتا ہوتا ہے 12 سے 1 کے بیچ. آپ لوگ جیسے بھی مشورہ کریں, مجھے تو منظور ہے, وہ 11 میں ٹھیک ہے میرے لیے. باقیوں سے مشورہ کر لیں, اگر سارے ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. مطلب جی باقی اگر آپ کہیں گے تو واٹس ایپ گروپ میں اپنی اپنی رائے دے دیجیے گا. اگر آپ 11 کہیں گے تو 11 کر لیں گے. جی ٹھیک ہے سر, ڈسکس کر کے پھر واٹس ایپ گروپ میں کر لیں گے. ہاں جی, اس میں پھر آپ کنوے کر دیجیے گا. اوکے سر, ہوا تو اس میں پھر 11 کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.